حضرت عبداللہ بن زبیر جڑی گل کی تھی جی عن ہشام بن عروہ عن ابیہ، فرمایا اخر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی افادۃ من یوم عرفہ لاسامہ بن زید فجاء رجل افطس فجاء غلام افطس اسود، حضور نے اسامہ بن زید کے لیے، میں بات یہ کرنے لگا ہوں کہ ختم نبوت کے ڈاکو، اور ایک طرف یہ بات کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اسامہ بن زید عرض کی تھی حضور میں وضو کرنا ہے، میرے آقا نے 1,24,000 صحابہ نو روک دیتا، اس دوران فجاء غلام افطس اسود، اس دوران ایک غلام آئے جن کا رنگ گندمی تھا اور ناک چپٹی ہوئی تھی، یعنی اسامہ بن زید، فقال اہل الیمن انما حبسنا من اجل ھذا، یمنی جو لوگ تھے انہوں نے کہا ہمیں اس کے لیے روکا گیا، فلذلک کفر اہل الیمن، اس وجہ سے یمنی کافر ہو گئے۔ قال محمد بن سعد قلت لیزید بن ہارون ما یعنی بقولی فلذلک کفر اہل الیمن من اجل ذا، محمد بن سعد طبقات ابن سعد لکھیا، فرمایا کہ انہاں دے استاد سن یزید بن ہارون، کہندے میں اپنے استاد گرامی کو پوچھا فلذلک کفر اہل الیمن من اجل ذا، ادا کی مطلب ہے جی، فقال اہل الیمن من اجل ھذا فلذلک کفر اہل الیمن، تو انہوں نے جب کہا کہ ہمیں اس کے لیے روکا گیا تو یمنی کافر ہو گئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ قال ردتم حين ارتدوا في زمن ابي بکر انما كانت لاستخفاف بامر النبي صلی اللہ، سنو جی یہ ہے مسئلہ، یہ ہے شریعت، فرمایا کہ جب رسول اللہ نے اسامہ بن زید کو اجازت دے دی تھی کہ آپ وضو کر کے آئیں، اور حضور نے 1.25 صحابہ کو روک دیا جب تک اسامہ نہیں آئے گا ہم عرفہ سے مزدلفہ کی طرف روانہ نہیں ہوں گے، تو کہا کہ جب رسول اللہ نے حکم دے دیا تھا اسامہ کو وضو کرنے کا تو انما کانت ردتم حين ارتدوا فی زمن ابی بکر، فرمایا جب حضور ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے، صدیق اکبر خلیفہ بنے تو بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، بہت سارے لوگ دین سے پھر گئے، 2.5 نبی پیدا ہو گئے، 2 مردوں نے اعلان کر دیا، ایک عورت نے اعلان کر دیا، اور کیسر و کسرا کی فوجیں آ گئیں، اسامہ بن زید کو روانہ کرنے کا مسئلہ آ گیا، اسامہ بن زید کی قیادت کا مسئلہ آ گیا۔ کہا کہ جب یہ مسئلہ پیدا ہوا تو یمنی جن لوگوں نے کہا تھا کہ انما حبسنا من اجل ھذا، کہ اس کے لیے جس کا رنگ گندمی ہے اور جس کی ناک چپٹی ہوئی ہے اور غلام اور لونڈی کے بیٹے ہیں تو ان کے لیے میں روکا گیا، تو کہا کہ صدیق اکبر کے زمانے میں جب وہ لوگ مرتد ہوئے نا یمنی، تو اس واسطے مرتد ہوئے کہ انہوں نے حضور کی پسند کو ناپسند کیا، حضور کی پسند کو جو بندہ ناپسند کرے وہ کافر ہو جائے، اور حضور کی ختم نبوت پر جو حملہ کرے وہ، یہ بتائے نا، یہ حدیث پڑھ کے سنائے نا لوگوں کو، مولویوں نے جو اس کی، وہ مولوی پیر جو اس کی مشائخ کنونشن میں گئے، شہباز شریف کی کنونشن میں نے کہا بے ضمیر ہو، کم از کم حدیث تے پڑھی ہوندی، فقال فلذلک کفر اہل الیمن، صرف حضور کی پسند کو ناپسند کیا، ہاں جی تو یمنی کافر ہو گئے۔ تو بتاؤ تم نے راتوں رات حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ مارا، اور ڈاکہ مارنے کے بعد جو اس ڈاکے کی نشاندہی کرنے کے لیے ہے ان کے کاندھوں پر بھی 8 لاشیں تم نے تھما دی اور ان پر 12,000 شیل پھینکے، اور پھر کہتے ہو کہ ہماری کوٹھی میں جو ہے میلاد النبی ہوا، کیوں جی؟ یہاں تو عبداللہ بن رواحہ تسی دسو تو انو حضور نے کی کیا، کیوں جی؟ عبداللہ بن رواحہ تسی دسو، اے درباری شاعرن حضور نے کتنی باری انہوں نے دعا دیتی، کتنی باری انہوں کو نعتاں سنیاں، کتنی باری انہوں حضور دے دشمنوں دا منہ بنیا، اور عمرہ قضاء کے موقع پر تو حضور نے حضرت عمر کو روک دیا، جب حضرت عبداللہ بن رواحہ نے دیکھا نا کہ پچھلے سال انہوں نے حضور کو عمرہ نہیں کرنے دیا تو حضور کی اونٹنی کی نکیل پکڑی ہوئی حرم کعبہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضور کے دشمن سامنے کھڑے ہیں، تو کہا خلو بن الکفار عن سبیلی اليوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل الحام عن مکیلی ویزل الخلیل عن خلیلی، ہٹ جاؤ کافر دو پترو، حضور آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ۔ ہاں تو بھائی بات ٹائم نہیں ہے، بات میں ختم کرنے لگا ہوں، اور ہٹ جاؤ کافر دو پترو، حضور آ رہے ہیں۔ آج نے حضور دا راستہ روکیا، آج مڈو گردنا کٹ کے رکھ دیا گے، آج یار نو یار دی خبر نہیں رہنی، ہٹ جاؤ حضور آ رہے ہیں۔ حضور کے دشمنوں کو دیکھ کر جس کو اخلاقیات آ جائیں
اس نے حضور کو کیا مانا؟ اور میں تو یہ اخلاقیات پڑھے کوئی نہیں نا کہ منکرین ختم نبوت نال پھر جفے تے حضور دی ختم نبوت تے حملہ کرنے والے نوں پھر پرچی. میں یہ اسلام پڑھیا کوئی نہیں, میں یہ عشق پڑھیا کوئی نہیں, میں واللہ کوئی نہیں پڑھیا. میں تو اے پڑھیا کہ جڑے سامنے کھڑے صلی اللہ دا گھر سامنے رحمت للعالمین محبوب اونٹنی ہوتے ہون تے صحابی رسول کہنے ہٹ جاؤ حضور آ رہے. کیوں جی؟ اللہ دا گھر سامنے ہوئے تو پھر ہٹ جاؤ. آج اسی مڈو کر دیں یذل الخلیل عن خلیل, آج مڈو کر دینا وٹ دیں گے یار نو یار دی خبر نہیں رہنی. حضرت عمر فرمان لگے یا ابن رواحہ اور بین یدی رسول اللہ وفی حرم اللہ, اور فرمایا کیا کرتے ہو, تمہیں سمجھ نہیں ہے سامنے اللہ کا گھر ہے, اوپر رحمت للعالمین ہے, گردنیں کاٹنے کی بات کرتے ہو. تو میرے آقا نے فرمایا خلے عنہ عمر, فرمایا عمر عبداللہ بن رواحہ کا راستہ چھوڑ دے. فلا ہوا اشد علیہم من وقع النبل, فرمایا عبداللہ بن رواحہ کے شیر وہ کام کر رہے ہیں جو تلوار اور تیر اور نیزے بھی کام نہیں کرتے.